Sir, please explain why Jummah khutbah is presented in Urdu. Must be in Urdu. ہاں جی اردو میں ہی ہونا چاہیے. اہل حدیث جو کر رہے ہیں نا خطبہ وہ بالکل ٹھیک ہے, سنت کے مطابق ہے. حنفیوں نے اس کو تھوڑا سا ٹیلر میڈ کیا کہ انہوں نے تقریر علیحدہ کر دی اور جمعے کا عربی کا خطبہ وہ رٹا رٹایا عربی میں رہنے دیا, اور اس کا نقصان ان کو کیا ہوا کہ اب ان کے لوگ اس عربی خطبے میں ہی پہنچتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل خطبہ یہ ہوتا ہے. تو جب بدعت آتی ہے تو اس کے نقصانات آپ کو اٹھانے پڑتے ہیں. جمعے کا دن تقریر کا دن ہے, تذکیر کا دن ہے. ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کی ٹیوننگ ہونی ہے, اور جمعے کا خطبہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے. یہ اس لینگویج میں ہونی چاہیے جو لینگویج لوگ سمجھتے ہیں. ہاں اس میں جو درود شریف پڑھنا ہے, آیات پڑھنی ہے, اللہ کی حمد کرنی ہے, وہ آپ عربی میں کریں. وہ اہل حدیث بھی عربی میں کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو پبلک گیدرنگ سے خطاب کرنا ہوتا ہے وہ اردو میں کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عربی 2 خطبے رٹے رٹائے رہنے دیے, اور وہ بھی سنت کے مطابق خطبے نہیں ہوتے ہیں. وہ ان کے علماء نے لکھے ہوئے ہیں, چند ایک سنت الفاظ ہیں, باقی علماء کے لکھے ہوئے ہیں. اگر علماء کے لکھے نہ ہوتے تو یہ جو خلفائے راشدین کے, صحابہ کے, اہل بیت کے جو نام لیتے ہیں یہ خطبوں کے اندر, تو نبی علیہ السلام تو ہر جمعے کے خطبے میں تو نام تو نہیں لیتے ہوتے تھے, انہوں نے خود ایڈ کیے نا. آپ نے تو کبھی کئی ایک بات کوئی ارشاد فرما دی کسی کی شان میں, لیکن انہوں نے رٹے رٹائے وہ جملے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یعنی میں اسے کنڈیم نہیں کر رہا, مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ علماء نے لکھے ہوئے ہیں خطبے, کریں بیان, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اصل چیز ہے اردو کی تقریر, یا انگلش کو سن رہا ہے تو انگلش کی تقریر, چائنیز میں تو چائنیز کی تقریر. اور جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کے ہوگا, بیٹھ کے نہیں ہوگا. جمعے کا خطبہ کھڑا ہونا اس کا پروٹوکول ہے. تو وہ جو تقریر بھی اگر انہوں نے پہلے ایڈ کیا وہ کھڑے ہو کے کیا کریں, بیٹھ کے نہ کیا کریں. قبرستان میں نماز نہیں ہوتی, مگر قبرستان میں چھت پر لینٹر ڈال کر مسجد بنانا کیسا ہے؟ قبرستان میں قبر کے ایگزیکٹ اوپر نماز پڑھنا منع ہے. اگر لینٹر ڈال کے آپ نے مسجد ڈال دی تو وہ تو آپ نے نئی زمین کریٹ کر لی ہے نا, اس میں یہ حکم نہیں آتا. سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے, ایگزیکٹ قبر کے اوپر نماز پڑھنا منع ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. ایون سامنے قبر ہو اور قبر اور آپ کے درمیان سترا بھی آ جائے ایک, یعنی یہ 1.5 فٹ 1 ہاتھ کے برابر, 1 انگلی جتنا موٹا, جسے سترا کہتے ہیں ہم, جس نمازی نے بھی آگے رکھنا ہوتا ہے وہ, تاکہ اگر وہ گزرنا چاہے تو گزر جائے. تو اگر وہ سترا رکھا ہوا ہے تو ایون سامنے قبر بھی موجود ہے نا, تو نماز ہو جائے گی. اس سے بڑی بات, نبی علیہ السلام جب طواف کعبہ کرتے تھے مکی دور کے اندر, یا نماز پڑھتے تھے کعبے کے اندر, تو کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو آپ کیا بتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ کعبے کی دیوار سترا بن جاتی تھی, وہ کعبے کے اندر تھے, تو ان بتوں اور رسول اللہ کے درمیان کعبے کی دیوار سترے کے طور پہ آ جاتی تھی. اب اگر کوئی کسی جگہ پہ لینٹر اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر مسجد بنا لیتا ہے, تو وہ قبر سے تو ایلیویٹ ہو گیا, تو وہ بالکل درست ہوگی. امام کے پیچھے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جائے؟ اگر وہ سکتہ کرے تو آپ پڑھ لیں جہری نمازوں میں, ورنہ سننا کافی ہے. رہ گئی زور اثر یا عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں, مغرب کی آخری رکعت, تو اس میں آپ پڑھ لیں. باقی جہاں وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو اگر تو وہ سکتہ دیتا ہے تو پھر آپ پڑھ لیں, ادروائز آپ کا سننا کافی ہے. اور ایون اگر آپ فاتحہ کے بعد بھی شامل ہوئے تب بھی آپ کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی. اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے فاتحہ خلف الامام کے نام سے, جس میں نے بتایا کہ اہل حدیث اور حنفی دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں. اہل حدیث نے بھی بہت غلو کیا ہے اس مسئلے کے اندر, اور امت میں صرف ایک بندہ ہے وہ اس کا موقف ہے اہل حدیث والا, باقی پوری امت کا موقف اس کے خلاف ہے, اور وہ ہے امام بخاری. امام بخاری سے پہلے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے اتنا سخت موقف اڈاپٹ کیا ہو امام کے پیچھے فاتحہ کے مسئلے میں. لیکن انہوں نے بھی انصاف کیا ہے, انہوں نے جو جز القراء لکھی ہے اس کا سٹارٹ ہی انہوں نے اس سے کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنا کرو, متوجہ ہو کر, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جبکہ حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں نماز میں پڑھتا. تو انہوں نے کہا
کہ قرآن تو کہتا ہے خاموشی اختیار کرو، حدیث کہتی ہے پڑھو، تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ پڑھیں گے سختوں میں، امام وقفہ کرے گا، اس وقفے میں پڑھیں گے۔ یہ اہل حدیث جس طرح پڑھ رہے ہیں نا کہ امام بھی پڑھ رہا ہے اور پیرلل میں وہ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اس میں وہ سارا لیتے ہیں مسلم کی حدیث سے اقرا بہا فی نفسک، کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو، تو حضرت ابو ہریرہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ امام کے سختوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کبھی نہیں کہا کہ جب امام فاتحہ پڑھا ہے تو اس کی قرات کے دوران بھی آپ نے قرات کرنی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس کو گرمی لگے نا، قادسیہ اور یرموک کو یاد کرنا۔